کیا آپ نے دور جدید کی ان تھیوریز کو پڑھا ہے جو خدا، مذہب اور بنی نوع انسان سے متعلق ہیں؟ اور کیا آپ نے پہچانا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر کس کی مذمت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں۔ یہ ایک وہم ہے جو خود کو تسلی دینے کے لیے تخلیق کیا گیا۔ آپ تو خود دیوتا ہیں، اپنے تمام شعور کی طاقتوں کے ساتھ آپ خود خالق ہیں۔ آپ کا ارتکاب بندروں سے ہوا، جو جی میں آئے وہ کریں۔ خلائی مخلوقات ہی دراصل ان تمام معجزوں کے پیچھے تھیں جن کا ذکر آپ کی مقدس کتابوں میں کیا گیا۔ بنیادی طور پر آپ کو خلائی مخلوق نے ہی بنایا ہے۔ برتر طاقتوں نے مذہب محض آپ کو قابو کرنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی بات پر آپ یقین رکھتے ہیں تو جان لیں کہ آپ شیطانی اشرافیہ کے بنے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ایسا جال جس کا مقصد آپ کو نابینا کرنا اور غلط راستہ پر ڈالنا ہے تاکہ سچائی آپ سے دور ہو جائے۔ خدا کے تصور کو آپ کے ذہنوں سے محو کر کے آپ کو لالچ دی گئی کہ آپ دنیاوی لذتوں اور مادی خوشیوں کے حصول کے لیے سرگرداں ہو جائیں، اور ہر وہ طریقہ جس سے آپ دنیا کے انعامات کے حصول کی توغ و دو کریں اور آخرت سے بے فکر ہو جائیں، اصل میں شیطانی اشرافیہ کو آپ کا اعلی کار بنانے کا طریقہ ہے، کیونکہ دجال کی دنیا دراصل تعمیر ہی دنیاوی لذتوں اور ان کے استعمال کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اس لیے پہلا سبق شیطانی مذہب کا یہ ہے، جو آپ کا جی کرے وہی کریں۔ اگر مذاہب کو تخلیق کرنے والا آدمی خلائی مخلوق یا کوئی اشرافیہ ہے اور اس کا مقصد غلام بنانا ہے، تو پھر مشرکین مذہب کو کسی جد و جہد کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا، جبکہ ہر واحد خدا میں رکھنے والے مذہب کو انہی طاقتور اشرافیہ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیوں صرف سچے خدا کے انبیاء کو شیطانی اشرافیاؤں کے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ ایک خدا پر ایمان رکھنے والا مذہب ہی انسان کو حکمرانوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور یہی اصل خطرہ ہے ان کے لیے جن کے پاس اصل اقتدار ہے۔ ہماری اس دھوکہ پر مبنی دنیا میں سچائی کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک ہی ہوا ہے، اور اس سیریز کا سب سے بڑا سبق بھی یہی ہے۔ آپ ایک نظر دوڑائیں اور مشرکین کے مذہب کی طرف دھیان دیں اور سوال کریں کہ ان کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ اس شیطانی اشرافیہ کی طرف سے ان کی کبھی مخالفت سامنے نہیں آئی۔ خود سے سوال کریں اور اس طرح آپ جان لیں گے کہ کون سا مذہب اشرافیہ کا تخلیق کردہ ہے اور کون سا نہیں۔ سچ یہ ہے کہ الہامی مذاہب میں ایک خدا اور ایک ہی پیغام دیا گیا، اور ایمان والوں کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ ایمان لائیں حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کا پیغام ایک تھا اور الہامی تھا۔ لیکن پھر آج اتنے اختلافات ان میں کیوں ہیں، اور ان میں آپس میں ہم آہنگی کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ ایک ہی مذہب کے مختلف مسالک میں بھی ہم آہنگی نہیں، کیوں؟ حالانکہ سچا مذہب انسان نے تخلیق نہیں کیا، لیکن اس میں مداخلت ضرور کی گئی۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں تاریخی حوالے سے کہ ان الہامی کتب میں کس طرح مداخلت کی گئی اور یہ اختلافات کہاں سے آئے۔
سب سے پہلے ہم یہودیوں اور ان کی مقدس کتاب تورات سے شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں کی سلطنت کو بخت نصر نے تباہ کیا، جو بائبل یعنی عراق کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ عراق کی سلطنت نے یہودیوں کو شکست دی اور ان سب کو غلام بنا کر عراق لے آئے، اور یہاں پر یہودیوں کے دین کی اصلیت میں تبدیلیاں ہوئیں، چونکہ وہ اپنے اصل دین سے کٹ کر رہ گئے، اور دین الہی میں تبدیلیاں منظور کی گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تلمود کو کہاں لکھا گیا اور کس نے لکھا؟ اسے انسان نے لکھا۔ اس کو 70 ربائیوں نے عراق میں بیٹھ کر لکھا، اور یہی کتاب اب یہودیوں کا مرکز نگاہ ہے، جبکہ تورات تو خدا کی طرف سے آئی تھی۔ شیطانی خداؤں نے اس کے ذریعے سختی سے باندھ دیا اپنے مقاصد اور بنیاد کو خفیہ تنظیموں کے ساتھ، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام معصوم تھے اور ان کا اس شیطانی منصوبہ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ہیکل سلیمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دراصل مسجد اقصی کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام پر مسجد اقصی کی توسیع کی۔ یہ ہیکل نہیں تھا بلکہ مسجد اقصی تھی۔ جبکہ ہر نبی نے تصدیق کی اپنے لوگوں کے سامنے انبیاء کی اور ان کی مقدس کتابوں کی، جبکہ بد کردار رہنماؤں نے سچائی کے ساتھ جنگ کی۔ قرآن کریم میں ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے اس سچائی کی تصدیق کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات۔ تو ان میں سے ایک جماعت جو اصل تورات کا علم رکھتی تھی، انہوں نے اس کو چھپا لیا، جیسا کہ وہ بالکل نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے اور ان کے دور میں شیاطین جنات جادو سکھایا کرتے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا کہ جنات اور شیاطین ان کی رعایا کو جادو سکھا رہے ہیں، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے ان کی ساری کتابیں لے لی، اور قانون بنایا کہ جو بھی جادو سیکھے گا، سکھائے گا یا اس کو کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور پھر ان تمام کتابوں کو لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اب آپ جان گئے کہ کیوں اس اشرافیہ کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کو کھودنا ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، محض اپنے اس مدفون خزانہ کی تلاش کے لیے، اور اس مقصد کے حصول تک یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی لیے مسجد کو گھیر لیا گیا ایک بہت بڑی سازش کے ذریعے۔ آپ کو کیا لگتا ہے فلسطین میں اب کبھی امن ہو سکے گا؟ یہ تو اب عالمی سازش کا بنیادی مرکز ہے، اور شیطانی اشرافیہ آہستہ مگر یقینی طور پر دجال کی آمد کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آپ میں سے تو اکثر لوگ مسجد اقصی کو جانتے بھی نہ ہوں گے، اور یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں۔ یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ ڈوم آف راک ہے۔ لیکن ہر دفعہ جب بھی مسجد اقصی کا ذکر آئے، چاہے وہ مسلم یا مغربی میڈیا ہو، تو وہ تصویر یہی دکھائیں گے، اور یہ کام اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے ہی مسجد اقصی سمجھیں، اور جب اصل مسجد اقصی منہدم ہو جائے تو آپ تب بھی کچھ نہ جان سکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فرق جان لیں۔ آپ نے اس دستاویزی فلم کو دیکھا اور ان کے منصوبہ جات کو جان رہے ہیں، جبکہ مسجد اقصی کے نیچے مسلسل کھدائی جاری ہے اور مسجد کی تباہی تک جاری رہے گی، اور یہ امام مہدی کے آنے کی سب سے بڑی نشانی بھی ہے۔